خبر النواسخ حین یکون جملتاً او شبہ جملتاً، نواسخ کی خبر جب کہ وہ جملہ ہوتی ہے یا شبہ جملہ۔ الامثلہ تو مثالیں، کان المریض یتعلم، مریض تکلیف میں تھا۔ کان الشتاء بردہ شدید، سردی کے موسم میں سردی شدید تھی۔ کان الماء فی الکوب، پانی کپ میں تھا۔ کان الحارس خلف الباب، چوکیدار دروازے کے پیچھے تھا۔ اصبح الطائر یغنی، صبح کے وقت پرندہ گانے والا ہو گیا۔ اصبح الورد رائحتہ جمیلۃ، صبح کے وقت گلاب کی خوشبو اچھی ہو گئی۔ اصبح الکسلان فی حیرۃ، سست آدمی صبح کے وقت الجھن میں پڑ گیا۔ اصبح الطل فوق الازہار، صبح کے وقت پھولوں کے اوپر شبنم آ گئی۔ ان المجد ینفع نفسہ، بے شک محنت کرنے والا اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ ان الولد زینتہ الادب، بے شک لڑکے کی آرائش زینت ادب کے ساتھ ہے۔ ان الحیاء من الایمان، بے شک حیا ایمان میں سے ہے۔ ان الحکم بعد التجربۃ، بے شک حکومت آزمائش کے بعد ہے۔ لعل الغائب یعود، شاید کہ جو غائب ہے وہ پلٹ آئے۔ لعل الامتحان اسئلتہ سہلۃ، شاید کہ امتحان کے سوالات آسان ہوں۔ لعل محمدا فی المنزل، شاید محمد گھر میں ہو۔ لعل المبرات فوق الکرسی، شاید کہ ڈسٹر کرسی کے اوپر ہو۔ البحث، بحث، عرفت فی درس قبل ھذا، اس سے پہلے والے درس میں تم نے جان لیا، ان خبر المبتدا کما یکون مفردا، کہ مبتدا کی خبر جیسا کہ وہ مفرد ہوتی ہے، یکون جملتاً و شبہ جملتاً، تو وہ جملہ بھی ہوتی ہے اور شبہ جملہ بھی ہوتی ہے۔ وَإِذَا بَحَثْتَ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ، اور جب تم ان مثالوں میں تلاش کرتے ہو، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي رَسَمْنَاهُ، اس طریقے پر جو کہ ہم نے ترتیب دیا ہے، فی الدرس السابق، پچھلے سبق میں، عرفت ان خبر کانا و اصبح، تو تم جان لو گے کہ کانا اور اصبح کی جو خبر ہے، وہ خبر ان و لعل، اور ان اور لعل کی جو خبر ہے، کما یکون کل منہا مفردا، جیسا کہ ان میں سے ہر ایک مفرد ہوتی ہے، یکون جملتاً و شبہ جملتاً، تو وہ جملہ بھی آتی ہے اور شبہ جملہ بھی آتی ہے۔ وقد اقتصرنا علی فعلین، اور ہم نے اختصار کیا ہے دو فعلوں کے اوپر، من کانا و اخواتہا، کانا اور اس کی اخوات میں سے، وعلی حرفین من انا و اخواتہا، اور اسی طرح انا اور اس کی اخوات میں سے بھی دو حرفوں کے اوپر۔ لأنک تستطیع، اس لیے کہ تم استطاعت رکھتے ہو، ان تقیس علیہا، کہ تم ان کے اوپر قیاس کر لو، بقیت الافعال والحروف الناسخۃ، باقی کے افعال اور حروف جو کہ ناسخ ہوتے ہیں۔ القاعدہ، قاعدہ، خبر و کانا و اخواتہا، کانا اور اس کی اخوات کی خبر، و خبر و انا و اخواتہا، اور انا اور اس کی اخوات کی خبر، کما یکون کل منہما مفردا، جیسا کہ سب کے سب ان دونوں میں سے مفرد ہوتی ہیں، یکون جملتاً فعلیتاً، تو وہ جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہیں، و جملتاً اسمیتاً، اور جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہیں، و شبہ جملتاً، اور شبہ جملہ بھی ہوتی ہیں۔ تمرین، بین نوع اخبار کانا و اخواتہا، کانا اور اس کی اخوات کی خبروں کی نوعیت کو بیان کرو، و انا و اخواتہا، اور اسی طرح انا اور اس کی اخوات کی بھی، فی العبارات الآتیات، آنے والی عبارت میں۔ کان الناس یظنون، لوگ گمان کرتے تھے، ان فن الطیران، کہ جو اڑنے کا فن ہے، نجاحہ مستحیل، اس کی کامیابی مشکل ہے۔ وصاروا یسخرون، اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، من کل من یظل یعمل لتحقیقہ، ہر اس شخص کا جو کہ کام کرتا تھا اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے، لأنہم یرون، اس لیے کہ وہ یہ رائے رکھتے تھے، ان الانسان عزمہ محدود، کہ انسان کا عزم محدود ہوتا ہے، وانہ لن یزال علی حالتہ، اور وہ مستقل اپنی اسی حالت پر رہے گا، التی خلق علیہا، جس کے اوپر کہ اس کو پیدا کیا گیا، ما دام لم یخلق کالطائر، جب تک کہ اس کو پرندے کی طرح تخلیق نہ کیا جائے۔ ولیکن المخترعین، لیکن جو موجدین ہوتے ہیں، نئی چیزیں بنانے والے ہوتے ہیں، اعمالہم بعیدۃ، ان کی امنگیں آرزویں بہت دور کی تھیں، فصابروا، تو انہوں نے مستقل مزاجی سے کام کیا، حتی تم نجاح الطیران، یہاں تک کہ اڑنے کی جو کامیابی ہے وہ تمام ہو گئی، وَأَصْبَحَ مِنْ أَحْسَنِ وَسَائِلِ الْانْتِقَالِ،
اور وہ ہو گئی بہترین وسائل انتقال میں سے، کمیونیکیشن کے ذرائع میں سے، واستطاع الطیارون، اور طیارہ اڑانے والے کے لیے ممکن ہو گیا ان یعبروا کہ وہ عبور کر لے المحیط الاطلنطی، اٹلانٹک اوشن کو، من امریکہ الی اوروبا، امریکہ سے یورپ تک، بلا خوف، کسی خوف کے بغیر، کأنہم فوق بساط سلیمان، گویا کہ وہ سلیمان کے قالین کے اوپر ہیں۔ مواضع فتح حمزۃ انا کے حمزے کی فتح کی جگہیں، الامثلہ تو مثالیں، یسرنی انک مطیع، مجھے یہ چیز خوش کرتی ہے کہ تو فرما بردار ہے، یعنی یسرنی اطاعتک، یعلمنی ان الغبار کثیر، مجھے یہ چیز تکلیف دیتی ہے کہ دھواں بہت زیادہ ہے، کثیر ہے، یعلمنی کثرت الغبار، اتمنى ان القمر طالع، میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ چاند طلوع ہونے والا ہو، اتمنى طلوع القمر، علمت ان القطار متحرک، میں نے جانا کہ ٹرین متحرک ہے، علمت تحرک القطار، ظن ان النتیجۃ حسنۃ، گمان کیا گیا کہ نتیجہ اچھا ہے، ظن حسن النتیجۃ، عرف ان السارق جریء، جانا گیا کہ چور جری ہے، عرف جراءۃ السارق، اعطیتہ لانہ فقیر، میں نے اس کو کچھ دیا کیونکہ وہ فقیر ہے، غریب ہے، اعطیتہ لفقرہ، لا شک فی ان الادب واجب، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ادب واجب ہے، لا شک فی وجوب الادب۔ البحث، بحث، یجمل بنا قبل ان نأخذ فی دراست هذه الامثلۃ، ہمارے لیے بہتر ہے اس سے پہلے کہ ہم ان مثالوں کی کے پڑھنے میں لگیں، ان نشرح معنی کلمۃ واحدۃ، کہ ہم ایک کلمہ واحدہ کی معنی کی وضاحت کر دیں، لا بد لک من فہمها، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اولاً پہلے، لتدرک هذا الدرس ادراکا تاما، تاکہ تم اس درس کا پورا فہم حاصل کر سکو، ادراک حاصل کر سکو۔ سبق لک ان الفعل، تمہارے لیے بات گزر چکی کہ جو فعل ہوتا ہے، یدل علی شیئین، وہ دو چیزوں کے اوپر دلالت کرتا ہے، فہو یفید حصول عمل من الاعمال، وہ کسی عمل کے حصول پر، اعمال میں سے کسی عمل کے حصول پر دلالت کرتا ہے، وان ھذا العمل یحصل فی زمان خاص، اور یہ کہ یہ جو عمل ہے وہ حاصل ہوتا ہے کسی خاص زمانے میں، فالفعل شربا، مثلا شربا کا جو فعل ہے اس نے پیا، یدل علی حصول عمل، تو وہ دلالت کرتا ہے ایک عمل کے حصول پہ، ہوا شرب، اور وہ ہوتا ہے پینا، فی الزمن الماضی، زمانہ ماضی میں، وینام یدل علی النوم، اور یہ جو ینامو کا فعل ہے وہ سوتا ہے، یہ دلالت کرتا ہے سونے کے اوپر، فی الحال اول استقبال، حال کے زمانے میں یا آنے والے مستقبل کے زمانے میں، وقف، اور یہ جو قف کا فعل ہے کہ رک جاؤ، یدل علی طلب الوقوف، یہ دلالت کرتا ہے رکنے کا طلب، یعنی کہ امر ہے یہ رکنے کا، فی الاستقبال، آنے والے زمانے میں، حاضر العمل الذی یدل علیہ کل فعل، یہ جو عمل ہوتا ہے جس کے اوپر ہر فعل دلالت کرتا ہے، یسمى مصدرا، تو اس کو کہتے ہیں مصدر، فمصدر لعب، اب لعب فعل ہے اس کا جو مصدر ہے وہ اللعب، اللعب وہ لعب ہے اس کا مصدر، و مصدر استغفر، استغفر جو فعل ہے اس کا جو مصدر ہے وہ ہے الاستغفار، وہ الاستغفار ہے، و مصدر اجتماع، اور جو اجتماع فعل ہے اس کا جو مصدر ہے وہ الاجتماع، وہ الاجتماع ہے، وہکذا یمکنک، اور اسی طرح تمہارے لیے یہ ممکن ہو جائے گا، ان تأتی بمصادر لکثیر من الافعال، کہ تم یعنی کہ مصادر لے آؤ بہت سے افعال کے لیے، التی تعرفها، وہ افعال جن کو کہ تم جانتے ہو، اذا علمت ذالک، جب تم نے یہ جان لیا، فرجع الی الامثلۃ السابقۃ، تو پھر لوٹو پچھلی مثالوں کی طرف، وقابل بین کل مثال والجملۃ التی امامہ، اور موازنہ کرو، مقابلہ کرو ہر مثال میں اور اس جملے میں جو کہ اس کے سامنے ہے، من حیث اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی کی جہت سے، تجد اولا، تو تم پہلے یہ چیز پاؤ گے، انہ وضع فی کل جملۃ، کہ ہر جملے میں رکھا گیا ہے، مصدر، ایک مصدر، فی مکان انہ واسمہا و خبرہا، انہ اور اس کے اسم اور اس کی خبر کی جگہ پر،
وَأَنَّ هَذَا الْمَصْدَرَ، اور یہ کہ یہ جو مصدر ہے، فی کل جملۃ، ہر جملے میں، مفہوم من خبر ان التی، وہ مفہوم ہے، وہ سمجھا جا سکتا ہے خبر سے، انا کی، التی فی المثال المقابل لہا، جو سامنے جو پیچھے مثال پڑی ہے اس کے اندر جو انا کی خبر آئی ہے تو اس مصدر کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے. فَإِطَاعَةٌ وَكَسْرَةٌ وَطُلُوءٌ وَتَحَرُّكٌ، اب یہ جتنے بھی مصادر ہیں، مفہومۃ من مطیع و کثیر و طالع و متحرک و حلم جرہ، تو وہ مطیع اور کثیر اور طالع اور متحرک جو کہ خبریں تھیں انا کی پہلی مثالوں میں، وہ حلم جر، اور اسی طرح باقی تمام مثالوں کی بات ہو سکتی ہے تو ان سے سمجھی جا سکتی ہیں. وتجد ثانیاً، اور دوسری چیز تم یہ پاتے ہو، انا وضع المصدر فی کل جملۃ مکانہ انا واسمہا و خبرہا، اور یہ کہ یہ جو مصدر کا رکھا جانا ہے ہر جملے میں انا اور اس کے اسم اور اس کے خبر کی جگہ پر، لم یحدث تغییرا فی المعنی، تو اس نے معنی کے اندر کوئی تغیر واقع نہیں کیا، کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. فکل مثال من الامثلۃ السابقۃ، تو پچھلی مثالوں میں سے ہر مثال یتضمن اذن مصدرا مفہوما، تو گویا کہ وہ مشتمل ہوتی ہے ایک مصدر کے اوپر جو کہ سمجھا جاتا ہے، من خبر انا کی خبر سے. ولما کان ھذا المصدر لم یذکر صریحا، اور چونکہ یہ جو مصدر ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا صریحا کھول کر، سمیا مصدرا معولا، تو اس کو نام دیا جاتا ہے مصدر معول کا، وہ مصدر جس کی تعویل کی جاتی ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ حَمْزَةَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ وَأَشْبَاهِهَا، اور جب تم غور کرتے ہو انا کے حمزہ پر ان مثالوں میں اور ان سے ملتی جلتی مثالوں میں، التي يمكن أن يوضع المصدر فيها موضع انا واسمها، یعنی کہ جن کے اندر ممکن ہوتا ہے کہ مصدر رکھا جا سکے انا اور اس کی خبر کی جگہ پر، وجدتها مفتوحۃ دائما، تو تم اس کو ہمیشہ مفتوح پاؤ گے، زبر والا پاؤ گے، یعنی کہ انا نہیں آئے گا، انا آئے گا. وَيَسْهُلُ عَلَيْكَ، اور تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، أَن تُعْرِفَ إِعْرَابَ كُلِّ مَصْدَرٍ مُعَوَّلٍ، کہ تم جان لو ہر مصدر معول کا اعراب، فی کل مثال، ہر مثال میں، من الامثلۃ السابقۃ، پچھلی مثالوں میں سے، بالنظر الی الجملۃ التي امامہ، اس جملے کی طرف نظر ڈال کے جو کہ اس کے سامنے ہے. فالمصدر المعول من انا واسمہا، پس جو مصدر معول ہے انا اور اس کے اسم سے، و خبرہا اور اس کی خبر سے، فی المثالین الاولین، پہلی دونوں مثالوں میں، فاعل، تو وہ فاعل ہے، وہو فی المثالین الثانیین مفعول بہ، اور وہ اگلی دو مثالوں میں مفعول بہ ہے. وفی المثالین الثالثین، اور اگلی جو سے اگلی تیسری دو مثالیں ہیں، نائب فاعل، تو وہ نائب فاعل ہے. وفی المثالین الرابعین مجرور بحرف جر، تو جو چوتھی دو مثالیں ہیں ان کے اندر وہ مجرور ہے حرف جر کے ساتھ. القواعد، قواعد، تفتح حمزہ انا اذا حلت، حمزہ انا کا جو ہوتا ہے اس کو فتح دیا جاتا ہے جب کہ وہ واقع ہوتا ہے، ہیا واسمہا و خبرہا، وہ اور اس کا اسم اور اس کی خبر، محل المصدر، کسی مصدر کی جگہ پر. المصدر المکون من انا واسمہا و خبرہا، وہ مصدر جو کہ بنایا جاتا ہے انا سے اور اس کے اسم سے اور اس کی خبر سے، یسمى بالمصدر المعول، تو اس کو نام دیا جاتا ہے مصدر معول کا. یکون مصدر المعول فاعلا و مفعولا به و نائب فاعلا و مجرورا بحرف جر، اور جو مصدر معول ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے فاعل بھی، مفعول به بھی، نائب فاعل بھی، اور مجرور بحرف جر بھی. نموذج، نمونہ، ارجو انا عملی یتحقق، میں چاہتا ہوں کہ میری آرزو متحقق ہو، حقیقت کا روپ دھار لے. ارجو فعل مضارع مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی الواو، والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انا. انا حرف توکید مبنی علی الفتح. عملی، عمل اسم انا منصوب بفتحۃ مقدرۃ لوجود الکسر المناسب للیاء، والیاء ضمیر مضاف الیہ مبنی علی السکون فی محل جر. یتحقق فعل مضارع مرفوع بالضمۃ، والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، والجملۃ من الفعل والفاعل فی محل رفع
خبر انا والمصدر المؤول من انا واسمها وخبرها مفعول للفعل ارجو وتقديره ارجو تحقق عملی۔ اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ۔ اتمنى ان الحیات سعیدۃ، میں چاہتا ہوں کہ حیات جو ہے وہ اچھی خوشگوار ہو، زندگی خوشگوار ہو۔ اشیع ان الجراد رحل عن مصر، یہ اڑا دیا گیا یا اڑ گئی خبر کہ ٹڈی جو ہے وہ مصر سے کوچ کر گئی۔ یعلمنی انکا متعلم، مجھے یہ چیز تکلیف دیتی ہے کہ تو تکلیف میں ہے، غم زدہ ہے۔ وثقت بانکا ماہر، میں نے اس چیز پر یقین کیا کہ تو ماہر ہے۔ الادب اساس النجاح، ادب اور تمیز کامیابی کی بنیاد ہے۔ اعلن تاجر، ایک تاجر نے اعلان کیا، انہ یرید ان یستخدم عنده شابا کاتبا، کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے پاس ایک نوجوان کاتب کو نوکری دے۔ فتقدم لهذه الوظیفة عدد من الشبان، تو نوجوانوں کی ایک تعداد جو ہے وہ اس نوکری کے لیے آگے بڑھی، غیر قلیل، یعنی کہ بہت سے نوجوان آگے آئے۔ وحضروا لمقابلته فی ساعۃ معینۃ، اور وہ حاضر ہوئے اس سے ملنے کے لیے معین وقت پر۔ فکان التاجر یدعوہم الی مکتبہ واحدا واحدا، اور وہ تاجر جو ہے وہ ان کو اپنے دفتر میں بلاتا تھا ایک ایک کر کے۔ ویحادثہم فی مسائل کثیرۃ، اور وہ ان سے بات چیت کرتا تھا بہت سے مسائل میں۔ لیعلم مقدار فتنتہم وآدابہم، تاکہ وہ جان سکے ان کی ذہانت کی مقدار اور ان کی تمیز اور آداب۔ وأخیرا اختار احدہم بعد محادثۃ قصیرۃ، اور آخر کار اس نے ان میں سے ایک کو چن لیا ایک مختصر سی بات چیت کے بعد۔ فاستغرب هذه السرعة صدیق له كان حاضرا، تو اس کا ایک دوست جو وہاں پہ حاضر تھا اس کو اس جلد بازی نے بڑا حیران کیا۔ وقال له، اور اس نے اس سے کہا، علی ای شیء بنیت اختیارک هذا الشاب، تم نے کس چیز کے اوپر بنیاد رکھی اپنے اس چناؤ کی اس نوجوان کے لیے؟ فإنک لم تحادثه الا قلیلا، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ بہت مختصر بات کی ہے۔ فقال، تو اس نے کہا، انہ مسح نعلیہ علی الممسحۃ عند دخولہ، کہ اس نے اپنے دونوں جوتے جو ہیں وہ رگڑے میٹ کے اوپر داخل ہوتے وقت۔ وَأَقْفَلَ الْبَابَ بِلُطْفٍ وَسُكُونٍ، اور اس نے دروازے کو بند کیا بڑے لطف اور سکون کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ۔ فَفَهِمْتُ أَنَّهُ نَظِيفٌ وَمُنْتَظِمٌ، تو میں جان گیا کہ وہ صاف ستھرا بھی ہے اور یعنی کہ منتظم بھی ہے، ادب طریقہ کار بھی جانتا ہے کام کے۔ ثم اشار الیہ بالسلام، اور پھر اس نے میری طرف سلام کا اشارہ کیا۔ وجاوبنی بنشاط واحترام، اور مجھے اس نے جواب دیا بڑی چستی کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ۔ ففہمت انہ حسن الادب، تو میں جان گیا کہ یہ اس کو تمیز بھی بہت ہے۔ وقد لبس ینتظر دورہ، اور وہ انتظار کرتا رہا اپنی باری کا۔ ولم یضعف غیرہ للحضور بین یدی، اور کسی دوسرے کو اس نے یعنی کہ دھکا دینے کی کوشش نہیں کی یا پیچھے ہٹانے کی کوشش نہیں کی میرے پاس حاضر ہونے کے لیے۔ ففہمت انہ متواضع، تو میں سمجھ گیا کہ یہ متواضع ہے، منکسر المزاج ہے۔ ومتى اجتمعت هذه الصفات في شخص، اور جب یہ ساری صفات کسی شخص میں جمع ہوں، كان افضل ممن سواه، تو وہ اپنے علاوہ باقی سب سے افضل ہوتا ہے۔ العندلیب بلبل، عدیلۃ بنت سنها 8 سنوات، عدیلہ ایک بچی ہے جس کی عمر 8 سال ہے۔ وكانت تحب الطیور، وہ پرندوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ وتمیل الى اللعب معها، اور ان کے ساتھ کھیلنے کا بڑا شوق رکھتی تھی۔ فكان ابوها لذلك يرسلها مع اخيها الكبير الى جنينة الحيوانات، اسی وجہ سے اس کا باپ جو ہے وہ اس کو بھیجا کرتا تھا اس کے بڑے بھائی کے ساتھ جانوروں کے باغ کی طرف، چڑیا گھر کی طرف۔ لترى كثيرا منها، تاکہ وہ ان میں سے اکثر کو دیکھ سکے۔ فرأت ذات یوم طائرا هناك، تو وہاں پہ اس نے ایک دن ایک پرندے کو دیکھا۔ اعجبها شکلہ الجمیل،
جس کی خوبصورت شکل نے اس کو بڑا حیران کیا، متاثر کیا. فہوا صغیر الجسم، اور وہ یعنی کہ چھوٹے سائز کا تھا. لہو رأس و ذنب اسودان، اور اس کا سر اور اس کی دم جو ہے وہ سیاہ تھی. اما ظہرہ فازرق ادکن، البتہ اس کی جو پیٹھ تھی وہ نیلگوں مائل سیاہ تھی. وکذالک صدرہ، اور اسی طرح اس کی چھاتی، اس کا سینہ بھی. فوجہت عدیلۃ نظر اخیہا الی ھذا الطائر الجمیل، تو عدیلہ نے اپنے بھائی کی نظر جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ کی، اس خوبصورت پرندے کی طرف. وطلبت منہ، اور اس سے چاہا ان یخبرہا بشیء عنہ، کہ وہ اس کو اس کے بارے میں کچھ بتائے. فقال لہا، تو اس نے اس سے کہا، انتی تعرفینہ یا عدیلہ، تو اس کو جانتی ہے عدیلہ، وتعرفین اسمہ، اور تو اس کا نام بھی جانتی ہے. فذکرت لہو اسماء طیور کثیرۃ، تو اس نے اس سے بہت سارے پرندوں کے ناموں کا ذکر کیا. ولم تأت باسم ذلک الطائر، اور لیکن اس پرندے کا نام وہ نہیں بتا سکی. وأخیراً قال لہا، اور آخر کار اس نے اس سے کہا، هو العندلیب یا عدیلہ، تو کہ یہ عندلیب ہے اے عدیلہ. فقالت، اس نے کہا، انا لم اسمع هذا الاسم قبل الآن، کہ اب سے پہلے میں نے یہ نام نہیں سنا. ولذلک لا اعرف عنہ شیئا، اور اسی وجہ سے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. فقالت، اس نے کہا، لہذا الطائر اسم آخر، اس پرندے کے لیے ایک دوسرا نام بھی ہے، هو البلبل، اور وہ ہے بلبل. فتحللت عدیلہ، تو فرحن، تو خوشی سے کھلکھلا پڑی عدیلہ. وقالت، اور اس نے کہا، نعم، ہاں، سمعت هذا الاسم، ہاں یہ نام میں نے سنا ہے. وعالم، اور میں جانتی ہوں، انہ اسم طائر، کہ یہ ایک پرندے کا نام ہے، من طیور الغرد، گانے والے چہچہانے والے پرندوں میں سے. فلماذا لا یغرد، تو یہ کیوں نہیں چہچہاتا. عندما سمع الاخو سوال عدیلہ، تو جب بھائی نے عدیلہ کا سوال سنا، قال لہا، تو اس سے کہا، العندلیب لا یغرد الآن، کہ یہ جو عندلیب بلبل ہے یہ اس وقت نہیں چہچہاتا. لأنہ محبوس فی القفص، اس لیے کہ یہ پنجرے میں قید ہے. وَإِذَا طَالَ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ مَحْبُوسٌ، اور جب زمانہ طویل ہو جائے اور وہ قید میں ہو. ہزولہ جسم ہو، تو اس کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے. وربما ماتا، اور کئی دفعہ یہ مر بھی جاتا ہے. فقالت عدیلہ، تو عدیلہ نے کہا، اذن متی وعین نسمع الحانہ المطربۃ، اچھا پھر کب اور کیسے ہم کہاں سن سکتے ہیں اس کے جو گانے ہوتے ہیں بڑے مطرب، بڑے خوشگوار. فإنی اريد ان اسمعه، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو سنوں. لأن والدی اخبرانی یوما انہ یستوقف کل من سمعه بجمال صوته، اس لیے کہ میرے والد نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ یہ کھڑا کر دیتا ہے ہر سننے والے کو اپنی آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے. فقال اخوها، تو اس کے بھائی نے کہا، هو لا يغرد الا اذا توارى عن الانظار، کہ وہ نہیں چہچہاتا مگر اس وقت جب کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو. على غصون الاشجار، درختوں کی ٹہنیوں پر. وتغریدہ فی الصباح اکثر واحلی من تغریدہ فی النہار، اور اس کا جو چہچہانا ہے صبح کے وقت وہ زیادہ ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے دن میں اس کے چہچہانے سے. وہو یہاجر من بلادنا فی اواسط الربیع، اور یہ ہمارے ملک سے چلا جاتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے ربیع کے وسط میں، بیچ میں. ویذهب شمالا الی بلاد الروس والالمان، اور وہ شمال کی جانب چلا جاتا ہے روس اور جرمنی کے ملکوں کی طرف. ویفرخ هناك، اور وہاں پہ یہ انڈے دیتا ہے. ثم یعود فی اواسط الصیف، اور پھر یہ لوٹتا ہے گرمی کے وسط میں. فسرت عدیلہ تو من الزیارت، تو عدیلہ بہت خوش ہوئی اس دیکھنے سے، اس زیارت سے. وشکرت اخاها علیہا، اور اس نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا اس پر. وودت لو سمعت العندلیب یغنی، اور اس نے چاہا کہ کاش وہ بلبل کو سن سکتی گاتے ہوئے. وبعد عودتها الى الدار، اور وہ اپنے گھر میں واپس پلٹنے کے بعد. اخبرت اباہا، اس نے اپنے باپ کو خبر دی. وامہا، اور اپنی ماں کو. بکل ما رات وعلمت، ہر اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی اور جانی. وشکرت لاخیہا ما لقیت منہ من اللطف، اور اپنے بھائی کے لیے شکریہ ادا کیا جو کچھ اس نے اس سے نرمی کا تجربہ ہوا یا اسے ملی، اسے نرمی. ومن رغبتہ فی تعلیمہا، اور جو اس نے اپنا شوق اور رغبت ظاہر کی اس کو تعلیم دینے میں.